السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 46۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ساکت تھے، ہونٹ سل چکی تھی۔ یہ براٹوا کیوں اپنا اتنا سارا دماغ استعمال کرتے انہیں ناکارہ کر رہا تھا؟ نگاہوں کا مرکز رسیوں میں جھڑکے وجود کی اور تھا۔ وہ اندازے لگانا چاہتے تھے کہ یہ شخص براٹوا کا کیا لگتا ہے، کیوں اس کے لیے اتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھ میری طرف، کمشنر نے گن لوڈ کرتے رخ حمین کی اور کیا۔ اس بار حفصہ بیگم تڑپ اٹھی۔ نہیں پلیز میرے شوہر کو گولی مت مارنا۔ حفصہ بے قابو ہوئی، دل چاہ رہا تھا اس ایجنٹ کا ہاتھ جھٹک کر وہ حمین کے قریب جا پہنچے۔ خاتون کو اندر لے جاؤ، کمشنر ادب سے بولے۔ حمین کا دل بھاری ہونے لگا۔ ایک سوچ پروان چڑھی تو دوسری اتری۔ کیا وہ اسے شوٹ کرنے والے تھے؟ اس ایک لمحے میں انہیں اپنے مستقبل کا خیال آیا۔ 50% شیئرز، ڈھیر سارا پیسہ اور ایک اور چیز جس کا ذکر ابھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سب کچھ بہت ضروری تھا، ان کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری۔ کمشنر نے نشانہ رکھا اور گولی چلا دی۔ نال سے دھواں نکلا اور گولی ہوا کو چیرتی چلی گئی۔ ہر چیز ٹھہر گئی، لیکن حمین کی سانسیں متحرک رکھی، کیونکہ گولی انہیں نہیں لگی تھی۔ گولی تو اس ڈرم کو لگی تھی جو پاس ہی پڑا تھا۔ ڈرم میں پانی تھا جو کہ اب چاروں اطراف میں پھیل چکا تھا۔ آنکھیں کھول لو، گولی تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ ریلیکس، میں تمہیں شوٹ نہیں کروں گا۔ کمشنر فارمل ہو گئے۔ انہوں نے گن ہولڈر میں ڈالی، پھر وہ تھوڑے ترچھے ہوئے۔ آج شام کو پرائیویٹ جیٹ سے ہم پاکستان جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ڈاک فیکٹ کی ساری ٹرکس جلا دو۔ انہوں نے ایجنٹ کو حکم دیا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے۔ اگر براٹوا پاکستان تھا تو وہ رشیا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے پاکستان ہونا چاہیے تھا۔ مخصوص کمرے میں جاتے کمشنر نے موبائل نکالا اور ہوزان کو کال ملائی۔ وہ جانتے تھے اگر وہ اپنے کسی ایجنٹ کو ڈاک ہاؤس دوسرے ایجنٹ کو بچانے بھیجیں گے تو دونوں ایجنٹ مارے جائیں گے، اور وہ یہ رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اس لیے وقت کے پنے کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اب جو ہوگا اسے ہونے دیا جائے گا۔ میلوں دور بیٹھے ہوزان نے فوری کال اٹھا لی تھی۔ کمشنر کو مائسا کی موجودگی بھی چاہیے تھی، سو ہوزان مائسا کو بھی اپنے کمرے میں بلا لے آیا۔ ایک ایک آلہ اپنے کان میں لگائے وہ کمشنر کی اور متوجہ تھے۔ بولے کمشنر، کیا بات ہے؟ کوئی مدد چاہیے ہماری؟ ہوزان نے انہیں خاموش دیکھتے کہا۔ ہم جسے براٹوا سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں براٹوا نہیں ہے۔ کمشنر نے بمباری کی۔ دفتن دوسری جانب موجود دونوں افراد کے دماغ مفلوج ہوئے۔ کیا مطلب؟ ہوزان بولا۔ وہ براٹوا نہیں ہے، یک بیک مائسا بولی۔ نہیں حمین درانی براٹوا نہیں ہے۔ کمشنر نے دوبارہ سے دھماکہ کیا۔ ہوزان اور مائسا آنکھوں کی طرح ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ انہوں نے کتنی کوششوں سے براٹوا کو ڈھونڈا تھا، اور جسے ڈھونڈا تھا وہ براٹوا ہی نہیں تھا۔ کول، تو پھر براٹوا کون ہے؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ حیرت جو پہاڑ ان پر ٹوٹے تھے اس میں ذہن کہیں دب سا گیا تھا، وہی جو 3-4 دن پہلے پاکستان جا چکا ہے۔ موبائل سے کمشنر کی آواز ابھری تو ایک ہوزان اور مائسا کی نگاہیں ملی۔ براٹوا پاکستان آ گیا۔ اس بار دوبارہ سے وہ دونوں ایک زبان بولے۔ ہم جسے براٹوا سمجھ رہے ہیں وہ براٹوا نہیں ہے۔ اصل میں براٹوا تو وہ ہے جو ابھی تک پردوں کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ اس نے سب کے ساتھ گیم کھیلی ہے۔ وہ شیطانی دماغ رکھتا ہے۔ اس نے حمین کو براٹوا بنا کر ڈاک ہاؤس میں بلایا، اور اس کی وجہ سے بیچارہ ہمارا ایجنٹ پھنس گیا۔ ہوزان، وہ اتنی آسانی سے سامنے نہیں آنے والا۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ براٹوا کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ بھلا وہ کیوں ڈاک ہاؤس میں سب کے سامنے اپنی صورت ظاہر کرنے لگا؟ کمشنر کی بات بھی صحیح تھی۔ یہ ان کے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا کہ یہ براٹوا کی چال بھی ہو سکتی ہے؟ وہ بھلا اتنی آسانی سے سامنے آنے والا بھی تھا؟ پھر سوال یہ تھا کہ براٹوا کون تھا؟ مطلب یہ سب براٹوا کی چال تھی اور ہم سمجھ نہ سکے؟ مائسا نے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے ماتھے پر چپت کی صورت میں ماری۔ اور حمید درانی اس کے ہی گینگ کا حصہ ہے۔ پہلے براٹوا کے چکر میں اس کی بیٹی کا نام آیا تھا اور اب اس کے باپ کا نام آ رہا ہے۔ مطلب حمید کا براٹوا سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ حمید اچھے سے جانتا ہے کہ براٹوا کون ہے۔ دیر سے سمجھ لگی، لیکن لگ ضرور گئی۔ کمشنر، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہوزان نے پوچھا۔ تم لوگ انتظار کرو میرے پاکستان آنے کا، میں آتا ہوں تو میٹنگ رکھتے ہیں۔ حمید ابھی میرے ہی قبضے میں رہے گا، کیا پتہ اسی کے ذریعے ہمیں براٹوا کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ لیکن کمشنر، اگر حمید کا براٹوا سے بہت گہرا تعلق ہے تو کبھی بھی براٹوا کا نام دنیا کے سامنے نہیں آنے دے گا۔ ایک کے بعد دوسرے کی آواز ابھر رہی تھی۔
فوزان جب سر پر بندوق تان لی جائے نا تو کون اپنا اور کون غیر، یہ سب یاد نہیں رہتا۔ مزید کچھ وقت اور مذاکرات کرنے کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ مائسہ ابھی بھی فوزان کے روم میں تھی۔ فوزان نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا تھا۔ یہ براٹوا ہماری سوچ سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اس کے پاس دماغ نہیں، مشینیں ہیں جسے وہ دن رات استعمال کر کے بس اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ اسے پکڑنا بہت مشکل ہے۔ وہ مہارت سے ہر ایک کو مات دیتا ہے۔ وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گا، اور اگر وہ آ گیا… آخر میں اس نے لفظوں کو لمبا کرتے کھینچا۔ اسے طیش چڑھ رہا تھا، بے تحاشا طیش۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ براٹوا پاکستان آ گیا ہے، وہ ایک نئی کشمکش میں جھڑک گیا تھا۔ براٹوا آیا ہے تو ظاہر ہے تباہی مچانے ہی آیا ہے، اور یہ تباہی فوزان افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو اسے پھانسی چڑھنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ مائسہ نے بھی طے کر لیا تھا کہ براٹوا کو تو وہ پھانسی چڑھا کر ہی اب دم لے گی، وہ چاہے کتنا ہی شاطر دماغ کا کیوں نہ ہو۔ لیکن مائسہ اور فوزان بھی کم نہیں تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا براٹوا کو بے نقاب کرنے کا، تو اب وہ کر کے ہی سانس لیں گے۔ تم دونوں بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ نگین بیگم کچن میں موجود تھی، اور اب جہاں وہ ہوتی تھی وہاں وہ اپنے ساتھ ساتھ الف اور نازلی کو لیے گھومے ہی چلی جاتی تھی۔ ماما آج سویٹ ڈش میں کیا بناؤں میں؟ نازلی برنر کے پاس کھڑی چولہا جلاتے ہوئے بولی تو نگین بیگم سوچ میں ڈوبی۔ البتہ الف ان کے پاس کھڑی پلیٹ سے سیب کی کاش اٹھا کر کھا رہی تھی۔ نازلی اب الگ سے کوکنگ کلاسز لے رہی تھی۔ فوزان نے اسے بولا تھا کہ اگر ماما کی فیورٹ بننا ہے تو تمہیں کوکنگ ضرور آنی چاہیے، اور آج کل نازلی انہی چکروں میں تھی۔ بیٹا یہ تو فوزان سے پوچھنا پڑے گا، ڈنر کی سویٹ ڈش ہی وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ نازلی فریج سے انڈے نکالے سلیب کے پاس آئی، اور اب وہ انڈے توڑ کے باؤل میں ڈال رہی تھی۔ الف فوزان گارڈن میں ہے، جاؤ پوچھ کر آؤ ان سے کہ سویٹ ڈش میں کیا بناؤں۔ نازلی مصروف انداز میں انڈوں میں چینی گھولتی ہوئی بولی تو فوراً سے نگین بیگم نے الف کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ بیٹا مجھے الف سے کچھ کام ہے، آپ جاؤ نا، آپ پوچھ کر آؤ جلدی سے، پھر ہم تیاری کریں۔ وہ سہولت سے بولی تو نازلی سر کو خم کرتی وہاں سے نکل کر گارڈن میں آ گئی۔ فوزان ابھی تک وہیں تھا، چہل قدمی کیے وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ شاید جو تازہ پھولوں کی خوشبو باغیچے میں پھیلی ہوئی تھی اس سے معطر ہو رہا تھا۔ فوزان بات سنے، نازلی نے مخاطب کیا تو فوزان پلٹا، جی بیگم حکم کریں۔ سارا بگڑا موڈ اس کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھ کر ایک پل میں تر و تازہ ہوا۔ اوہ، یہ کام تو تازہ گلاب بھی نہ کر سکے جو کام نازلی نے ایک سیکنڈ میں کر دیا۔ میٹھے میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ فوزان نے پیاری پیاری نظر سے اسے دیکھا، جو زنگ شلوار قمیض میں ایپرن پہنے بالوں کا رف سا جوڑا بنائے ہوئے تھی، اور دوپٹہ کچن میں ہی کہیں ہینگ میں لٹکا رہ گیا تھا۔ ان پیارے پیارے ہاتھوں سے اگر تم زہر بھی کھلاؤ گی تو میں کھا لوں گا۔ فوزان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ نازلی جھنجھلا اٹھی۔ فوزان یہاں میں آپ کے ساتھ رومانس نہیں کرنے آئی، جلدی بتائیں مجھے کہ میں کیا بناؤں، کیا کھانا چاہتے ہیں آپ سویٹ ڈش میں؟ دیکھیں مجھے سب آتا ہے، آپ جو بھی بولیں گے میں بناؤں گی۔ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتی مزے سے بولی تو بے اختیار ہی فوزان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ تم موڈ بناؤ، میرا فوڈ کا کیا ہے، وہ تو ماما بھی بنا لے گی۔ فوزان نے اس کی کمر میں سے ہاتھ گزارتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ بے ساختہ نازلی کے گال دہک گئے، چہرہ سرخ ہوا۔ آپ کا موڈ بنانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ آلریڈی ہر وقت بنا ہوتا ہے۔ نازلی نے نگاہیں اٹھا کر اس کی نگاہوں میں جھانکا، جس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ ہر وقت نہیں، یہ صرف تمہیں دیکھ کر بنتا ہے۔ فوزان نے اپنے ہونٹ اس کی کشادہ پیشانی سے ٹکرائے تو نازلی کرن کھاتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ میں جاؤں؟ ماما کو بھیجتی ہوں، وہ پوچھتی ہے آپ کو اچھے سے۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو فوزان نے اس کی آہ نکل آئی اپنے مضبوط شکنجے میں لیتے اسے روکا۔ یہ پیارا سا گلاب ان پیارے پیارے ہاتھوں کے لیے۔ فوزان نے باغیچے سے سرخ گلاب توڑا، اور اب وہ اپنی نیز پر بیٹھا اسے گلاب پیش کر رہا تھا۔ دوسری طرف کچن میں نگین بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آلموسٹ کھانا تو پہلے ہی بن چکا تھا۔ باقی بچا کچا کام ملازمہ کر رہی تھی، بس سویٹ ڈش ہی رہتی تھی۔ مجھے لگتا ہے فوزان اور سونینا کا آپس میں کوئی چکر ہے۔ نگین نے اپنے ساتھ کھڑی چپس کھاتی الف اور اینا کو دھک کیا۔ وہ ایک دوسرے کو تکنے لگی۔ کیا تم دونوں کو ایسا لگتا ہے؟ وہ کیا بتائیں اب کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ ہے جو آپ نہیں جانتی۔ نہیں موم، اینا جھٹ سے بولی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا ماما؟
ایلف نے تفتیش سے پوچھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے وہ دونوں اشاروں اشاروں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ آج صبح ہی ناشتے پر سونینا کو پانی چاہیے تھا اور مائسا کی بجائے ہوزان نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ نگین بیگم نے تو ان پر چیل سے بھی تیز نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہیں محتاط رہنا چاہیے تھا، لوگ ان پر نظریں رکھنے لگے تھے۔ کم آن ماما، یہ نارمل ہے، یا یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ اینا ان کا مشکوک شک جھٹکنا چاہتی تھی۔ ہم نے ایک عمر گزاری ہے بیٹا، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ اشارے بازی کب اور کہاں ہوتی ہے۔ نگین نے ان کی زبانوں کو قلف لگا دی، اب وہ کوئی دلیل نہیں دے سکتی تھی۔ اینا، تم ایلف کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور پورا وقت دو اسے اپنی شرارتوں میں ایلف کو بھی شامل اور اپنی شرارتوں میں ایلف کو بھی شامل کرو، بس ایلف بیٹا بور نہیں ہونا آپ نے۔ انہوں نے پیار سے ایلف کا چہرہ تھپکا، پھر وہ کچن سے باہر نکلتی سیدھے باغیچے میں آ کھڑی ہوئی، جہاں کا منظر ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ مصنوعی رعب سے بولی۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ہوزان گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے روز دے رہا تھا، البتہ ان کی پکار پر ان دونوں کے حواس اڑ چکے تھے۔ نازلی فوراً سے پلٹی تھی اور ہوزان جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی پوزیشن درست کرنے لگا۔ کچھ نہیں ماما، خاموش، میں نے سب دیکھا ہے۔ انہوں نے ہوزان کو جھاڑ دیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں کفن کر کے دفن کر دوں۔ اف، ڈر کا ماحول تھا، ڈرنا تو بنتا تھا ان کی بڑی بڑی گھورتی آنکھوں سے۔ اس سے پہلے کہ نازلی کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتی، عین وقت نگین بیگم اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ ہوزان، اپنا چہرہ دیکھو، ایسا لگ رہا ہے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نگین اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہوئی ہنسی تو نازلی اور ہوزان نارمل ہوئے۔ بیٹا تم جاؤ کچن میں، مجھے ہوزان سے بات کرنی ہے۔ نازلی فوراً سے بھاگی۔ ماما، جو آپ نے دیکھا ویسا کچھ بھی؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے۔ چل اب پردے نہ ڈال، میں جانتی ہوں تو سونینا کو پسند کرتا ہے بیٹا، ماں سے کیا چھپانا، اور اگر پیار کیا ہے تو ڈرنا کیسا؟ ہم تھوڑی نہ تجھے کچھ کہیں گے، بلکہ ہم تو تیری دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ بچی اپنے بیٹے کے لیے پہلے دن سے پسند آ گئی تھی۔ اچھا ہوا جو تجھے بھی پسند آ گئی۔ میں آج ہی تیرے بابا سے بات کروں گی۔ شکر ہے تجھے کوئی لڑکی تو پسند آئی۔ اب بس جلدی سے مائسا کو بھی کوئی لڑکا پسند آ جائے، پھر تو اس حویلی میں بینڈ باجے بجیں گے۔ وہ پرجوش تھی، بہت ہی زیادہ پرجوش۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جو انہوں نے اخذ کیا ہے وہ حقیقت کی شکل دھارنے والا ہے۔ شاور لینے کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر ہرمان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک ناگوار منظر اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا۔ یمنا، بھلا ایج کیا ہے تمہاری؟ مائسا اندر آئی تو یمنا کو ہرمان کے قریب بیڈ پر ہی بیٹھے پایا۔ 30۔ آنکھیں گھماتے ہوئے ایک لفظی جواب آیا۔ اوہ، تو ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ آہ، بھلا کیسے ہوگی؟ دوسروں کے شوہر سے نظریں ہٹاؤ گی تو ہی تو تمہیں اپنے لیے کوئی شوہر نظر آئے گا۔ مائسا نے تیر نشانے پر چھوڑ دیا تھا، اب اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ تیر اسے کہاں جا کر لگتا ہے۔ شٹ اپ مائسا، میں نے تمہارے شوہر پر کوئی نظر نہیں رکھی ہوئی، وہ زچ ہو کر بولی۔ اسے لگا تھا مائسا اسٹریٹ فارورڈ ہے، لیکن اتنی زیادہ ہے یہ نہیں پتا تھا۔ صرف نظر تھوڑی ہی، تم تو پوری کی پوری آنکھیں رکھے بیٹھی ہو میرے شوہر پر۔ لفظوں کے جال بچھا کر اگلے بندے کو مات دینا تو کوئی مائسا سے سیکھے۔ کیا مجھے نظر نہیں آتے تمہارے ارادے؟ بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے جو تم کرنا چاہتی ہو۔ تم میرے شوہر کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے کیا مجھے اندازہ نہیں ہے؟ مائسا اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تو یمنا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی قدامت تقریباً برابر تھی۔ یہ کام مجھ سے بہتر تم کر رہی ہو تو گڈ لک۔ بچ کر رہو مجھ سے اور میرے فساد سے۔ یمنا کی آنکھیں عجیب طرز میں پھیلی۔ ہرمان آج بھی خاموش تھا، مطلب ان دونوں کو بنا ڈسٹرب کیے جھگڑنے دینا چاہیے۔ فسادی عورت، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، اور ہرمان جب تک میرے ساتھ ہے کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تم خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ مائسا نے اس کی ذات دو کوڑی کی کر دی۔ یمنا نے یک بیک اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چبایا، پھر وہ وہاں ٹھہری نہیں، ایک آخری بات کہتی وہاں سے نکل گئی۔ میں نے تم سے سب چھین نہ لیا تو میرا نام بھی یمنا جبل الدین نہیں۔ وہ کمرے سے نکلی تو مائسا اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑاتی ہرمان کے قریب جا بیٹھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ضرور میرے خلاف آپ کے کان بھر رہی ہوگی۔ ہرمان نے ہاتھ اس کے ارد گرد پھیلائے ہوئے اپنے حصار میں لیا۔ کہہ رہی تھی کہ مائسا کو چھوڑ دو، وہ ایک اچھی بیوی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی مائسا کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، وہ کہتی ہے مائسا تمہیں وہ درجہ نہیں دیتی جو ایک شوہر کو دینا چاہیے۔ ہرمان نے ایک ایک کرتے اسے سب باتیں بتائی، لیکن مائسا کو غصہ نہیں آیا، اس کی تو عادت تھی، وہ ایسے ہی زہر اگلتی تھی۔ تو کیا ایسا ہے؟
مائسا نے اس کے سینے سے لگے گردن اٹھا کر حرمان کو دیکھا۔ بالکل نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں نے اسے کہا کہ وہ خود سے زیادہ مجھے ترجیح دیتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہ بہت چالاک ہے، یہ سب وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کر رہی ہے۔ حرمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ آپ اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے؟ مائسا اس کے حصار سے نکل گئی۔ بولوں گا نا، بس صحیح وقت آنے دو، اس کی ایک ایک بات کا بدلہ لوں گا جو اس نے تمہارے خلاف بولی، تب میں اسے کہوں گا اگر تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ حرمان بولا تو مائسا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی۔ میں اسے کہوں گا وہ میری بیوی ہے، اور وہ اگر غلط بھی ہوگی تو مجھے ہمیشہ صحیح لگے گی، کیونکہ میں اپنی بیوی پر اندھا اعتبار کرتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں۔ حرمان کا سارا رجحان مائسا کی اور تھا، لیکن انہیں اب نیچے جانا تھا ڈنر کے لیے، ورنہ کوئی بلانے آ سکتا تھا۔ اچھا بس کرے، اب اٹھے اور نیچے آ جائے اور یمنا سے تھوڑا دور رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کھیل کے چکر میں جیلس ہو جاؤں۔ مائسا اسے اشاروں میں کچھ سمجھاتی وہاں سے نکل گئی تو حرمان کا کہا بے ساختہ بلند ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھتا اس کا موبائل بیپ ہوا۔ یہاں وہ کال اٹھاتا بالکنی میں انٹر ہوا اور وہاں مائسا دوبارہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید وہ حرمان سے کچھ کہنے آئی تھی۔ اسے کمرے میں موجود نہ پا کر مائسا کے ستونوں سے اس کی آواز ٹکرائی جو بالکنی سے آ رہی تھی۔ میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس غدار کا کیا کرنا ہے۔ مائسا نے سنا، وہ چونک گئی، کس غدار کی بات ہو رہی تھی؟ دوسری جانب سے بھی کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن وہ مائسا نہیں سن سکتی تھی۔ تب تک تم اس سے سچائی اگلوانے کی کوشش کرو، میں آؤں گا رات کو 2-3 کے قریب، کیونکہ اس لیٹر کے بارے میں بھی ڈسکشن کرنی ہے۔ نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی، کس بارے میں ہو رہی تھی، لیکن مائسا تھم چکی تھی۔ غدار اور لیٹر، یہ سب کیا سین تھا؟ کیا وہ لیٹر کے متعلق کھوج رہا تھا؟ اور اگر وہ ایسا کر رہا تھا تو انہیں کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ شاید وہ کچھ چھپا رہا تھا جس کا علم مائسا کو ہونا ضروری تھا۔ کیا وہ اس کا پیچھا کرے، وہ بھی رات کو 2 بجے؟ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ مائسا فوراً سے وہاں سے ہٹ گئی۔ حرمان اسے کچھ چھپا رہے ہیں، بے یقینی ہر سو پھیل چکی تھی، لیکن وہ کیا چیز تھی جو حرمان اسے چھپا رہا تھا؟ اس کے لیے مائسا کو حرمان کا پیچھا کرنا تھا اور وہ یہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ دبے دبے قدم اٹھاتی وہ اس کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، انتظار صرف رات کا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ جلد ہی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ انتظار بہت طویل تھا، 2 بجنے میں کافی وقت لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جہاں سے اسے نیچے کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ الرٹ ہوئی، نگاہیں جسے دیکھنے کو بے چین تھیں وہ نگاہوں میں بس گیا تھا۔ بلیک ٹائٹ جینز پر بلیک ہوڈی پہنے وہ رعب سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ ایک نگاہ بھی اس نے اطراف میں نہیں ڈالی تھی۔ شاید اسے معلوم تھا کہ ایسی کوئی ذی روح نہیں ہے جو اسے اس وقت دیکھ سکے، لیکن اس کی بیوی کی آنکھیں باز سے بھی تیز تھیں۔ گیٹ مین نیند کی آغوش میں تھا جب وہ دھیرے سے وہاں سے نکل گیا۔ سڑک کے اس پار ایک سفید کار کھڑی تھی، شاید اس بلیک ہوڈی والے کے انتظار میں۔ مائسا نے دیکھا تھا وہ کار میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اسی وقت پلٹی تھی۔ تیز تیز سیڑھیوں کا راستہ طے کرتے وہ گیراج میں آئی، حزان کی ہیوی بائک نکالی، انگیشن میں چابی گھمائے اور سوئے ہوئے گیٹ مین کو چوکندہ رہنے کا کہتی وہاں سے نکل گئی۔ چہرے پر ہیلمٹ موجود تھا۔ ہیوی بائک سفید کار کے تعاقب میں تھی۔ سفید کار والا لوکیشن ٹریس کر رہا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں، مشکل سے ہی کسی ایک آدھے کا گزر ہو رہا تھا۔ ہیوی بائک سفید کار سے کافی دور تھی۔ 10 منٹ کا سفر گزرا تو سفید کار کسی ایریا میں انٹر ہوئی۔ مائسا نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ جگہ پہچان گئی تھی، خفیہ اڈوں والی جگہ۔ اس نے بائک کی رفتار تیز کی۔ دور کہیں سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز کے تعاقب میں حرمان نے نگاہیں سڑک سے ہٹا کر یہاں وہاں گھمائی کہ اس دوران اچانک سے اس کی نگاہ مرر سے ٹکرائی۔ دور کہیں سے کوئی آ رہا تھا، کوئی بائک شاید۔ اس ایریا میں تو کوئی نہیں آتا۔ وہ بڑبڑایا۔ ایک تفتیشی نظر بیک ویو مرر سے اس بائک کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ دفتراً اس نے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ سفید کار کی رفتار سست ہوئی تو ہیوی بائک کے ٹائرز کی چڑچڑاہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ صحیح تھا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن کون؟ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ایک دم سے سفید کار کے انجن سے دھواں اٹھنے لگا۔ مائسا یہ دیکھ کر وہاں سے دور ہی ٹھہر گئی۔ پھر جب تک منظر صاف نہیں ہوا وہ وہاں سے ہلی نہیں، اور اس دوران ہی کوئی کارروائی ہوئی تھی جو مائسا سے مخفی تھی۔
منظر صاف ہو گیا، سفید کار دور جا رہی تھی۔ مائسا اس کا پیچھا کرنے لگی اور پیچھا کرتے کرتے وہ ایک گھر کے سامنے جا رکی۔ مائسا بھی رک گئی۔ یکایک اس نے اس 2 منزلہ گھر کا جائزہ لیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سفید کار سے کوئی باہر نکلا۔ بلیک سوٹ والا آدمی جو کار کو لاک کرتے پاکٹ سے موبائل نکالے وہیں کھڑا رہا۔ مائسا اسے دیکھ نہ سکی۔ اس کی پشت مائسا کی اور تھی اور وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ہرمان یہاں کیوں آیا ہے، وہ یہاں کیا کر رہا ہے اور کس سے ملنے آیا ہے۔ انہی سوچوں میں مگن ایک دھماکے دار چھناکے سے اس کا خول ٹوٹا۔ آنکھیں پھیل گئی، وہ شخص پلٹ گیا۔ مائسا حواس باختہ رہ گئی۔ یہ ہرمان نہیں تھا۔ ہم کلامی ہوئی کیونکہ سامنے کھڑا شخص ہرمان نہیں تھا۔ اس نے اس ہیوی بائک والی لڑکی کو مات دے دی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر اس دوران ہی اس نے اپنے بندے کو کال کی جو سفید کار اور بلیک سوٹ میں آیا تھا، اور جب ہرمان نے انجن سے دھواں نکالا، اس دوران ہی ہرمان کی کار اس دھوئیں میں اوجھل ہو گئی اور مائسا کسی اور کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ شخص سارا مڑا اور اب اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بائک پر سوار تھی۔ چہرے پر ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے وہ صورت تو نہ دیکھ سکا، لیکن حلیے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ وہ شخص مائسا کو گھورنے لگا۔ مائسا کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ اسے یہاں سے جانا چاہیے تھا۔ یہ شخص کوئی کرپٹ بھی ہو سکتا تھا۔ جلد ہی اس نے اپنی بائک کو ریورس کیا، پھر وہ 1 سیکنڈ کے اندر وہاں سے نکل گئی۔ ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، ہرمان کہاں چلا گیا؟ مائسا کے جاتے ہی اس شخص نے اپنے باس کو کال ملائی۔ باس، وہ بائک سفید کار کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئی تھی۔ میں کار سے باہر نکلا اور جیسے ہی پلٹ کر اسے دیکھنے لگا وہ ویسے ہی چلی گئی۔ بائک پر سوار شخص کون تھا؟ ہرمان کی بھاری آواز ابھری۔ باس، شاید وہ کوئی لڑکی تھی۔ چہرے پر ہیلمٹ تھا اور اس نے کھلے ٹراؤزر پر ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ بس اتنا ہی پوچھا گیا، پھر کال کٹ گئی کیونکہ اس وقت وہ ایک کارخانے میں موجود تھا۔ لمبی کرسی پر بیٹھے، چہرے پر ماسک لگائے، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھا رکھی تھی۔ تو تم ہو غدار؟ ایجنٹ اس کے سامنے تھا، جس کے دائیں بائیں اس کے بندے کھڑے تھے اور پاس ہی ڈیگ بھی کھڑا تھا۔ باس، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ باس، میں غدار نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ ایجنٹ اعتماد سے بولا۔ اسے سچ نہیں بولنا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے فی الحال جھوٹ کا سہارا لینا تھا۔ جھوٹ بولنے والوں کو میں ان کے لہجے سے پہچان لیا کرتا ہوں۔ ایجنٹ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ براٹوا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے صرف باس کے کالے جاگرز دکھ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ باس کے لہجے میں ستون ہلا دینے والا رعب تھا۔ مجھے تم سے غداری کی بو آ رہی ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم غدار نہیں ہو؟ ہرمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ڈیگ نے ہولڈر سے گن نکالتے اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ میں نے آپ سے اور آپ کے کام سے وفاداری نبھائی ہے۔ ابھی وہ بولا ہی تھا جب یک بیک گن لوڈ ہوئی اور ٹریگر پر انگلی کا وزن پڑا۔ گولی چلی اور نشانے پر جاتی ہوئی ایجنٹ کی ٹانگ پر لگی۔ وہ جھٹکے سے زمین بوس ہوا۔ فلک شگاف چیخیں اٹھی، خون فوارے کی مانند بہا۔ وہ کراہنے لگا، یہ گولی تمہاری وفاداری کے نام۔ مجھ سے وفاداری نبھانے والے اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے ہیں، تو میرے خیال سے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اوہ، ایجنٹ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بول رہا تھا اور درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایجنٹ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ لیا۔ یہ نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے تھی، اب آنکھ تو ضائع ہونی ہی تھی۔ دفتن اسی لمحے نال سے گولی نکلی اور سیدھی ایجنٹ کی دائیں آنکھ پر جا لگی۔ وہ بلبلا اٹھا، ایک آنکھ مسخ ہو گئی۔ گستاخیاں مجھے پسند نہیں، اور اگر جھوٹ بولنے کی غلطی دوبارہ کی تو یہی سیدھی گولی زبان پر چلے گی۔ وہ ظالم صفت بادشاہ تھا، اسے ذرا رحم نہ آیا۔ ایجنٹ کا سارا خون فرش پر بہہ چکا تھا، اس کی حالت بدتر تھی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، بس ڈھیر سارا چیخنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ڈیگ، اس پر رحم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دشمنوں پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسے قید کر لو، سچ اگلوانے کی کوشش کرو، اور اگر جھوٹ پر جھوٹ بولے تو میرے پالتو کتوں کے آگے ڈال دینا۔ اسے ترس نہیں آ رہا تھا اور ایجنٹ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ ہرمان کے بندے اسے اٹھا کر باہر لے گئے تو ہرمان خانزادہ ڈیگ کی اور متوجہ ہوا۔ حمین کے بارے میں کچھ علم ہوا؟ جی باس، پاک ٹیم اسے پاکستان لے آئی ہے۔ تو پتہ لگواؤ کہ انہوں نے حمین اور ان کی وائف کو کہاں قید کر رکھا ہے، اور یہ بھی پتہ لگواؤ کہ جو لڑکی میرا پیچھا کر رہی تھی وہ کون ہے۔ مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔
وہ کھڑک لہجے میں بولا۔ ڈیگ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ بس اب ہم ان کو آزاد کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ یہاں ہرمان نے ایک گہری سانس لی۔ کیونکہ میرا دشمن ہے، اسے میں کسی کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گا۔ بہت ساری باتیں اور ہدایتیں ہوئی تھی، کچھ پلانز بھی بنائے گئے تھے، اور کچھ ہی وقت بعد وہ وہاں سے نکل گیا۔ کافی فاصلے میں موجود خان حویلی کی بالکنی پر کھڑی مائسہ خانزادہ اضطرابی کی کیفیت میں ٹہلتی ہوئی نہ جانے کون سے پہر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جس نے زیادہ انتظار نہیں کروایا تھا، اس کی آمد جلد ہی ہو گئی تھی۔ دفتن مائسہ بالکنی سے ہٹی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یہاں سے بھی منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جس انداز میں گیا تھا اسی انداز میں واپس آیا تھا۔ حویلی خاموش تھی۔ ہال کے اندھیرے کو پار کرتے وہ سیکنڈ فلور پر آیا تو مائسہ کے کمرے کی روشنی نے اسے جھٹکا دیا۔ مائسہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، پھر مائسہ کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا۔ سیدھی نگاہیں اس دشمن جاں سے ٹکرائی جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ تم سوئے نہیں؟ وہ دروازہ لاک کیے بغیر اندر آیا اور اس کے قریب ہی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ آپ بھی تو نہیں سوئے؟ مائسہ کے لہجے میں کچھ تھا، شاید بیزاری یا پھر بے اعتباری۔ میں بس یوں ہی۔ اس کی بات ٹوک دی گئی۔ آپ کہاں گئے تھے؟ بغیر تمہید کے کہہ دیا گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چونکا۔ میں نے بالکنی سے دیکھا تھا، آپ کہیں سے آ رہے تھے۔ وہ ابھی اس وقت؟ اس کا مزاج شکی تھا۔ کتاب میں بک مارک رکھتے بند کر دی گئی تھی۔ اب وہ پوری طرح ہرمان کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں، کچھ ایمرجنسی تھی۔ وہ نارمل ہوا۔ آپ کو کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہرمان کو لگا وہ اس پر شک کر رہی ہے۔ تم جانتی تو ہو یہ یمنا کے متعلق۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مائسہ کا جواب جاننے کے لیے ماضی کا سفر طے کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں نے باؤل میں ایسڈ ڈالا۔ اس کے سینے سے لگی، وہ ہچکیوں میں رونے لگی۔ پہلے حالات اور تھے۔ وہ رو رہی تھی لیکن اندر ہی اندر، مگر اب وہ اس کے وجود سے لگے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا مائسہ۔ ہرمان کا گھیرا تنگ ہوا۔ اس نے مائسہ کو خود میں دبوچا۔ آپ نے کہا میں نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا۔ وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اگر اس وقت پوری دنیا اس پر الزام لگا لیتی تو مائسہ کی حالت اتنی بری نہ ہوتی جتنی ہرمان کے الزام لگانے سے ہو گئی تھی۔ آپ نے یمنا سے کہا کہ وہ سب کے سامنے ہمارا تماشا نہ بنائے، اس لیے چپ رہے۔ آپ نے یمنا سے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری بیوی جھوٹ نہیں بولتی؟ اس وقت ہرمان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ مائسہ کا یہ روپ الگ تھا۔ اس روپ میں وہ سیدھی ہرمان کے دل کے اندر فٹ ہو رہی تھی۔ میری جان مائسہ، ہرمان نے اسے خود سے الگ کیا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر آ بیٹھا۔ مائسہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر رخسار پر پھسل رہے تھے، جسے جلد ہی وہ اپنے پوروں سے چن رہی تھی۔ میں نے یمنا سے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ یہی سننا چاہتی تھی۔ اچھا، اس کی بہت فکر ہے آپ کو؟ اور بیوی کا کیا؟ کیا میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ بولے میری بیوی بے قصور ہے؟ وہ سیسی کرنے لگی۔ میری جان، میں نے سب کے سامنے کہا تو تھا۔ ہرمان نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ سب کے سامنے کہا تھا، لیکن یمنا کے سامنے ایسا کیوں کہا کہ میں قصوروار ہوں؟ مائسہ نے تھوڑے سے پانی کے گھونٹ اپنے حلق میں اتارنے کے بعد شکوہ کیا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ میں نے یمنا کے سامنے تمہاری سائیڈ کیوں نہیں لی؟ اس کی پوچھنے پر مائسہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یمنا مجھے حاصل کرنا چاہتی ہے اور تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے، ہرمان بولا تو مائسہ نے ساکت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور آپ نے ایسا کرنے دیا؟ ہاں، کیونکہ میں راز کی تلاش میں ہوں۔ مائسہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے۔ کون سا راز؟ وہ اب رونا دھونا بھول بیٹھی تھی۔ یمنا کا راز؟ میں نے اسے اس کے ہسبینڈ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ یہاں مائسہ تھمی تو ہر چیز تھم گئی۔ کیا یمنا کا ہسبینڈ؟ لیکن وہ تو کنواری تھی۔ پھر اس کا ہسبینڈ کہاں سے آیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہم میں غلط فہمیاں ڈالے گی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گی اور پھر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ مجھے مجبوراً اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ ہرمان نے اس کی سوچوں کے چھکے اڑا دیے تھے۔ کیا یمنا انہیں دور کرنے کے بعد ہرمان سے شادی رچانے والی تھی؟ شاید اس نے کوئی بہت بڑا پلان سوچ رکھا تھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو آپ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے اس کا اعتبار حاصل کرنا ہوگا۔ میں نے ایسا یمنا سے کیوں کہا؟ اب تو تم سمجھ گئی ہوگی۔ مائسہ کا سر اس بات میں گردش ہوا۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی لیکن ساری نہیں۔ وہ ہمیں دور کیوں کرنا چاہتی ہے؟ میری تو اس سے کوئی دشمنی نہیں، میں نے تو اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا۔
ایسا سوچا نہیں تھا۔ وہ تم سے جلتی ہے مائسا، اس کی آگ سے بچو، مضبوط بنو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ ہم میں غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے۔ جہاں کہیں وہ زہر اگلے تم اس کا سوچ سمیت بدلہ لو، اور اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں چاہوں تو 1 منٹ میں اس کا کام تمام کر سکتا ہوں، لیکن میں جذبات سے نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے راز فاش کرنے ہیں۔ مجھے جاننا ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ مجھے جاننا ہے اس کا شوہر کون ہے، جس کے لیے مجھے اس کی سوچ کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس مشن میں تم میرا ساتھ دو گی نا مائسا؟ ہرمان نے اپنا ہاتھ مائسا کے آگے کیا تو مائسا نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حالانکہ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن وقفے بعد ہرمان نے اس کی ہر ایک سوال کا جواب دیا تھا، حتیٰ کہ اب سوال بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ ہرمان نے اسے کہا تھا اسے ڈیول بننا ہے، اور وہ ڈیول کوئین بننے کے لیے تیار تھی۔ حال میں لوٹ آؤ تو مائسا کچھ کہہ رہی تھی۔ ہرمان مجھے وہ میرڈ نہیں لگتی، لیکن وہ میرڈ ہی ہے، وہ یقین سے بولا۔ مجھے کچھ ثبوت ملے تھے، پتہ چلا تھا کہ اس کا شوہر یہیں لاہور میں ہے، تو مجھے لگا مجھے جانا چاہیے، اس لیے میں چلا گیا۔ ہرمان نے تفصیل سے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ کچھ خاص نہیں۔ جس ایریا میں گیا تھا وہاں کوئی نہیں تھا، شاید اسے میرے آنے کی خبر ہو چکی تھی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب اتفاق ہو۔ اس نے مائسا کی کرسی کھینچ کر اپنے قریب کی۔ مجھے بتانا آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کا پیچھا کیا، وہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اگر جھوٹ وہ بول رہا تھا تو مائسا بھی کچھ چھپا رہی تھی۔ ایمرجنسی کال آئی تھی، مجھے لگا تم سو چکی ہوگی۔ وہ پھر جھوٹ بول گیا، اور اس بار باقاعدہ مائسا نے اس کا جھوٹ پکڑا۔ کال تو اسے بہت پہلے آئی تھی، لیکن اس نے بتایا ہی نہیں، کیونکہ وہ وہاں نہیں گیا تھا جہاں اسے جانا تھا۔ وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ مائسا کو یقین تھا۔ اس نے خط کی بات کی تھی، اس نے غدار کی بات کی تھی، اور اب وہ مائسا کے سامنے جھوٹ کہہ رہا تھا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ کہہ بیٹھی۔ ہرمان ایک لمحے کے کو ٹھہرا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ بس یوں ہی، تم جانتی ہو میں تم سے کچھ نہیں چھپاتا۔ ہرمان نے مائسا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب تر کیا۔ میں چاہتی ہوں بس یہ یقین کی ڈور کبھی نہ ٹوٹے، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ زیر لب بولی۔ ہرمان نے اس کی پیشانی پر لب ثبت کیے، پھر وہ اسے اٹھائے بیڈ کے قریب آیا۔ مائسا کافی وقت ہو گیا ہے، سو جاؤ اب۔ اس نے مائسا پر کمفرٹر دیا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے۔ ہرمان کمرے سے نکل گیا۔ مائسا نے آنکھیں موند لی۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ آس پاس اگر کچھ تھا تو وہ تھے بے شمار سوالات جن میں وہ پھنس کر رہ گئی۔ ہرمان اس کے کمرے سے نکلا تو کچن سے باہر آتے ہوئے ابرار صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ ایک لمحے کو وہ چونک گئے۔ وہ لڑکا جو ان کا دوست تھا، وہ ان کی بیٹی کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، وہ بھی اس وقت۔ ایک پل میں ان کے اعصاب تن گئے کہ اگلے ہی لمحے وہ دھک رہ گئے۔ وہ لڑکا جو ان کی بیٹی کے کمرے سے نکلا تھا، اب اس کی بہن کے کمرے سے ان کا اپنا بیٹا نکل رہا تھا۔ ہوزان خانزادہ نازلی کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں گیا تھا، وہ بھی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے۔ یہ لمحہ شل کر دینے والا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا ان کی حویلی میں؟ کیا اب کوئی طوفان آنے والا تھا؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔